علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ دل پر پتھر رکھ کر برہان پور کے ڈپلیکیٹ مولانا سعد فیاض کو سماعت فرمائیں، کیونکہ جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں، یقیناً آپ سننے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھ سکتے، حوصلہ نہیں رکھ سکتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے اور بولیں گے ارے دفع کرو یار، اسے انسان ہے پاجامہ۔ لیکن ابھی کیا کریں، ہم نے جو بات کہی ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ برہان پور کے ڈپلیکیٹ مولانا سعد ہے۔ جس طرح تبلیغی جماعت کے مولانا سعد بھی زبان کو اٹھا کر تالو سے لگا دیتے ہیں اور کچھ بھی منہج اور کچھ بھی عقائد بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خود دیوبند نے ان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں اور ان کی نکیر کی ہے۔ تو اب چونکہ ان کی تربیتی یافتہ ایک جماعت تیار ہو چکی ہے اور وہ بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے، بلکہ 2 قدم آگے ہے، 4 قدم آگے ہے، اور کیا بکتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بس آپ دل پہ پتھر رکھ کر سنیے۔ لیکن پہلے بحث کا موضوع سمجھا دوں، وہ یہ کہ یہ لوگ تبلیغی ہو یا بریلوی، یہ ہر نماز میں، ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل لگاتے ہیں، بریلوی ہو یا دیوبندی۔ اور ان کی اس پر نکیر کی گئی کہ بھائی تم میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی عمل کرتے تھے، اس وجہ سے وہ مشرک کہے گئے۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے تھے، سب قربانی کرتے تھے، ختنہ کرتے تھے، سب کرتے تھے، سارے اعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے تھے، واسطہ لگا کر، وسیلہ لگا کر۔ اس لیے وہ مشرکین مکہ کہلائے، انہیں دار اسلام سے خارج کہا گیا، ان کے جان و مال کو حلال مانا گیا۔ لیکن تم بھی وہی عمل کرو، پھر تم سچے پکے مسلمان کیوں؟ اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے دیوبندیت و بریلویت کے نام پر جو گمراہی پھیلائی ہے، مسلمانوں کے جو عقیدے خراب کیے ہیں، انہیں مشرکین مکہ کے عقائد سکھا دیے ہیں، ان کو اعمال سکھا دیے ہیں اور دھوکہ دے دیا، مغالطہ دے دی کہ تم ہی سچے پکے مسلمان ہو۔ تو اب اس بھرم سے نکالنا کی ذمہ داری تو بنتی ہے اہل توحید پر، اہل حدیث پر۔ بس اسی کوشش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہیلے بہانے تعویلات کرتے ہیں، کیا ڈھونگ دھتورا کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ انہوں نے شہر برہان پور میں بے شمار معصوم مظلوم مسلمانوں کو، کم علم مسلمانوں کو گمراہ کر کے بدعقیدہ بنا دیا، مشرکین مکہ والا بنا دیا، شیعت کے منہج اور عقیدے پر لے کر چلے گئے ہیں، اور آج مسلمانوں کو اس کی خبر اور بھنک تک نہیں۔ برہان پور شہر کے ہر گھر گھر میں یہ آڈیو پہنچنا چاہیے۔ اب میں آپ کو جو آواز سنانے جا رہا ہوں، برہان پور کے ڈپلیکیٹ مولوی، دیکھیے وہ مشرکین مکہ کے عقیدے کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ مشرکین مکہ کے عقیدے کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر خود ہی رد بھی کرتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں یہ وہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ ان کی زبان، ان کے انداز، ان کی باتیں سنیے، دل پر پتھر رکھ لیجئے۔ تو ہم کو نہیں پہنچائے گا جنت اللہ کی۔ اور جو مکہ جو مشرک شرک کرتے تھے نا، وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے تھے، ان سے مانگتے تھے۔ ہم مانگتے نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ سے مانگتے ہیں، وسیلے سے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ سے مانگتے ہیں ہم، سمجھے؟ وہ شرک نہیں کرتے ہم مکہ کا جو وہ بتوں سے کرتے، ہم بتوں سے نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے۔ بہت فرق ہے وسیلے میں، کیونکہ تمہیں اب دیکھا آپ نے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی اسٹیج پر کھڑے ہیں، مائک ان کے منہ میں ہے اور بس وہ بہت ہی جذباتی تقریر کیے جا رہے ہیں، اور بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی۔ اچھا، مشرکین مکہ کا ان کو تو پہلے معلوم نہیں تھا کہ عمل کیا تھا۔ الحمدللہ شہر برہان پور میں کوئی یہ تعریف نہیں کر رہا ہوں،
لیکن چونکہ انہوں نے ایک مہم چلا رکھی ہے اور ان کو گھبراہٹ مچ گئی ہے کہ اہل حدیث آ گئے ہیں، دعوت پھیل رہی ہے، منہج پھیل رہا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ میری غلطیاں نکالتے ہیں. ندیم کو کچھ نہیں آتا، ندیم کو یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا. تو میں صرف اس کا الزامی جواب دے رہا ہوں کہ آج ندیم خان ان کو توحید سکھا رہا ہے، انہیں شرک سکھا رہا ہے، ان کو فرق بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ عمل مشرکین مکہ والا ہے. سکھا ندیم خان رہا ہے. تو احسان ماننے کے بجائے، جزاک اللہ خیرن بولنے کے بجائے الٹا احسان فراموشی، الٹا تان و تشنی، تو پکے مشرکین مکہ بن گئے. اب اس نے کیا کہا کہ مشرکین مکہ ان سے مانگتے تھے. بھائی اس نے قرآن حدیث میں کہاں پڑھ لیا مشرکین مکہ کا یہ عمل؟ یہ فضائل اعمال میں پڑھ لیا، مولانا سعد نے پڑھا ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں 40 دن 4 مہینہ 9 مہینہ ان نے سارے عورتوں کے پیریڈ آنے والے ٹائموں میں، جب عورت کو نماز معاف ہوتی ہے اور تکلیف میں ہوتی ہے والے ٹائموں میں، کیا یہی سیکھا ہے کہ انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ مشرکین مکہ کرتے کیا تھے؟ ان کو کیا توحید سکھائی گئی، ان کو کیا ایمان سکھایا گیا، ان کو کیا کتاب و سنت کی تعلیمات، عقیدہ توحید معلوم ہے. آئیے ہم زیادہ نہ بولتے ہوئے، کیونکہ بات لمبی ہوگی، آپ بھی تھوڑا دل پر پتھر رکھ کر دلائل کو دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور مضبوط دلائل دیے جائیں گے. سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں، یہ مکہ میں 20 رکعت، مکہ میں 20 رکعت بولتے تھے نا. تو ایک کتاب آپ کے سامنے ہے، الجامع الفرید، محمد بن سلیمان التیمی رحمہ اللہ علیہ. شیخ الاسلام انہیں کہا جاتا ہے، دعویٰ سینٹر کے. ان کی کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے توحید کے اوپر، جس میں آپ بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ اس نے کیا کہا تھا، ایک بات آپ نے سنے ہوں گے کہ مشرکین مکہ ان سے مانگتے تھے. مشرکین مکہ کی صفت بتا رہے ہیں شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی. کیا بتاتے ہیں کہ مشرکین خالق و رزاق مدبر الامور ہونے کو الہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو علم تھا کہ ان تمام اوصاف کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے. ان کے یہاں الہ کا مفہوم وہی تھا جو آج کل کے مشرکین کسی کو السید کے لقب سے یاد کرتے ہیں. یعنی وہ کو پکاریں گے کیوں؟ کیونکہ وہ الگ ان صفتوں کو نیک لوگوں میں مانتے ہی نہیں تھے. خالق کون، مالک کون، مدبر کون، تو پھر مانگیں گے کیوں ان سے؟ مشرکین مکہ کچھ ان سے مانگتے نہیں تھے. لیکن اس نے کیا کہہ دیا کہ ان سے مانگتے تھے. اب جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ کرتے ہیں مشرکین مکہ والا عمل، اور جب پھنستے ہیں تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے صوفیت پہ اتر آتے ہیں. صوفی کا کام کیا ہے کہ صوفی سارے اعمال کتاب و سنت کے خلاف کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتا ہے، اسلام و مسلمان کے خلاف کرتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ ڈھونگ دھتورا کرتا ہے. کیا بولتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہم تو کتاب و سنت والے. جیسے اس نے ڈھونگ دھتورا کیا کہ مشرکین مکہ تو ایسا کرتے. مشرکین مکہ ایسا کب کرتے تھے بھائی؟ تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے تمہیں ہی نہیں معلوم. وہ کیا کرتے تھے میں آگے ہی اسی کتاب سے بتاؤں گا آپ کو. اس نے آگے بات کیا کہا تھا کہ ہم تو ان کا وسیلہ لگاتے ہیں، ہم تو ان کے برکت سے مانگتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ایک بات اور پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو کہ جب وہ یہ شرک کرتے تھے، چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس تشریف لائے، ان کو کلمے کی دعوت دی. یہ بھی یاد رہے کہ لا الہ کا محض الفاظ کا اقرار نہیں بلکہ معنی و مفہوم ہے. کافر جاہل بھی یہ جانتے تھے کہ کلمہ توحید سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے. صرف اللہ سے ہو، صرف مراد یہ ہے کہ تعلق صرف اللہ سے ہو، اور اس کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے ان سب کا انکار ہو. یعنی کلمہ توحید کا اصل جو معنی مفہوم ہے وہی ہے کہ تعلق صرف اللہ سے ہو. اگر کسی اور سے تعلق جڑا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. پھر اس نے آگے آڈیو میں کیا بولا آپ نے سنے کہ ہم تو ان کا وسیلہ لگاتے ہیں، ان کی برکتوں سے اللہ سے مانگتے ہیں. اب دیکھیے اسی کے اگلے والے پیج پر کیا کہہ رہے ہیں شیخ محمد بن سلیمان التمیمی. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ سکھا رہے ہیں کہ اگر یہ ان کے جیسے ہیلے بہانے بنانے والے مشرک کس طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں اور اپنے شرک کو چھپاتے ہیں تو کیا کیا جملے ادا کرتے ہیں، تو ان جملوں میں کیا کیا الفاظ بولتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. سوال: اگر وہ کہے کہ
पूजा ये है कि कोई आदमी लकड़ी या पत्थर या किसी कब्र पर बनी हुई इमारत वगैरह का कसरत करे, उनको पुकारे, उनके नाम पर जानवर ज़िबा करे। यानी पूजना ये है, जैसे कि इसने कहा कि वो गैरुल्लाह से मांगते थे, हम मांगते नहीं है गैरुल्लाह से, है ना, मुशरिकीन मक्का। तो क्या है ये, और कहे कि ये मुझे अल्लाह के करीब कर देते हैं, या इनकी बरकत से अल्लाह तकलीफ़ दूर कर देता है, या उनकी बरकत से हमें देता है। ये सारी बातें जो कहता है, तो ये कौन है? ये वही मुशरिकीन मक्का वाला अमल है जो वो करते थे। अब आपने बुरहानपुर के मौलाना इलियास को सुना कि वो क्या कह रहे थे कि उनके वसीले से, उनकी बरकत से अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है और हमें देता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, तो कहो हाँ तुमने सही कहा, और तुम यही कुछ इन पत्थरों और इमारतों पर जाकर करते हो, यही ताल्लुक़ तुम बुतों से रखते हो यही ताल्लुक़ तुम बुतों से रखते हो, और यही ताल्लुक़ तुम यहाँ पर ये जुमला अदा कर कर, क्योंकि जब इन्हें लगा, इन्हें घबराहट हो गई, अरे हमारा अमल तो मुशरिकीन मक्का वाला हो गया, तब तावील क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, हम वैसा नहीं समझते। हम क्या समझते? हम तो वास्ता लगाते, मांगते हैं, उनसे नहीं मांगते उनसे। तो ये ताल्लुक़ की बात है, और ऐसा ताल्लुक़ जो भी रखेगा तो वो क्या होगा? वो शिरक में शुमार होगा। तो आज आपको पता चला कि देवबंदी या बरेलवी की मस्जिदों में जो ये दुआ होती है, असल में इसका ताल्लुक़ शिरक से। और कौन से शिरक से? शिरक अकबर से। और कौन सा शिरक अकबर? शिरक अकबर उसे कहते हैं जिसके करने से आदमी दायरा इस्लाम से खारिज होता है। तो आज हम इनको तौहीद की दावत दे रहे हैं, तो ये तौहीद की दावत को कबूल करने के बजाय हीले बहाने, कील काल, हक बात बताने वालों पर तानो तशनी करते हैं, एहसान नहीं मानते, जज़ाकल्लाह नहीं बोलते, और शुक्रिया अदा नहीं करते, और तौबा नहीं करते, बल्कि हुज्जत करते हैं, चर्ब ज़बानी करते हैं, हुज्जत बंगाल बन जाते हैं। अब बहुत सारे हीले हैं, लेकिन आइए हम इन्हें इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताब से भी कुछ चीज़ें बता देते हैं, ताकि ये तौबा करे, ये रुजू करे और ये मुशरिकीन मक्का वाला जो अमल अपनी मसाजिदों में कर रहे हैं, बरकतों का नाम लेकर बहाने बनाकर, हीले बहाना कर, ये से बच नहीं सकते। जो ताल्लुक़, दिली ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से होना चाहिए बंदे का, दुआ में, इबादत में, आप सदका तोफ़ैल लगा कर किसी नबी, किसी मखलूक को लोगों, तो वो भी शिरक हो जाएगा। कौन सा? मुशरिकीन मक्का वाला। अगरचे आप उनसे नहीं मांगते, सिर्फ उनका वास्ता लगाएंगे। अब देखिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह किताबुल वसीला में क्या फरमाती है, ये मुसल्लमा अमर है कि इन मखलूक़ात को तवस्सुल से अल्लाह से सवाल करना, उनसे इनकी कसम दिलाना, दीन इस्लाम में सबसे बड़ी काबिल मज़म्मत बिदात है। इस तरह के वास्ते लगाना ये इस्लाम में बिदअत है। ये बिदअती वाले अकीदे अमल करते हैं तबलीगी, और कहते हैं हम दीन का काम कर रहे हैं, हम बड़ा दीन फैला रहे हैं, हम बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। जिनके अकीदे ही बिदअती हों वाले हों, मुशरिकीन मक्का वाले हों, वो क्या कर रहे हैं? आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, कि अमल कर कर के थके होंगे, भड़कती हुई आग में डाल दिए जाएंगे। इतनी मेहनतें कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। बात लंबी है, मैं जल्दी से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। हर ख़ास व आम पर इसकी कबाहत वाज़ है। इससे लाजिम आता है कि अल्लाह ताला को इन मंतरों और तावीज़ गंडों की कसम भी दिलाई जाए जिन्हें जादूगर आमिल लिखते हैं, बल्कि ये भी कहा जाए कि जब इन चीज़ों को तवस्सुल से अल्लाह ताला से सवाल किया जाता है और उसे इनकी कसम दी जाती है, तो मखलूक को कसम दिलाना बदरजा तुम जायज़ होगा। नीज़ इससे ये भी लाजिम आता है कि तमाम जंतर मंतर, तावीज़ गंडे, जिनों को दी जाने वाली कस्में भी जायज़ और मशरू होगी। हालांकि इस कलाम से कुफ्र और दीन इस्लाम से खुरूज लाजिम आता है। जैसे मैंने कहा था, ये वो शिरक है जिससे आदमी दायरा इस्लाम से खारिज होता है। ये अपनी मस्जिदों में डंके की चोट पर सदका तोफ़ैल से दुआ करते हैं, और शिरकी अमल करते हैं, ऐसा अमल जो दायरा इस्लाम से इन्हें खारिज करता है। और जब फंसते हैं तो हीले करते हैं, तावील करते हैं, धोखा देते हैं कि नहीं नहीं हम तो बरकतों से मांगते हैं। मुशरिकीन मक्का वाला अमल करोगे? इबादत है। अच्छा बताओ, अगर ये दुआ करना था, इन अल्फाज से करना, इस तरीके से करना था, और ये अकीदे वाली बात थी, इबादत वाली बात थी, जिसे तुमने फ़र्ज़ बना लिया, हर नमाज के बाद करते हो, हर नमाज के बाद करते हो, तो हर जुमले में करते हो, ये कहने में, हर जज्बात में बात कहते हो, तो ऐसा तुम पर मशरू या वाजिब फ़र्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज के साथ किया है? इसका सबूत तो दो। अगर इतना ज़रूरी होता हर नमाज के बाद किया जाना, हर इबादत के बाद किया जाना, हर जगह किया जाना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी उम्मत को इन अल्फाज के साथ दुआ नहीं सिखाते? क्या आपने नहीं सिखाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला कैसे लेना चाहिए?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے قیامت میں وسیلہ بنائے، نہ کہ یہاں واسطہ دینا۔ اب آگے ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں تمام عظیم الشان مخلوقات کو چھوڑ کر صرف کسی ایک معظم و محترم مخلوق تمام انبیاء اکرام یا کسی ایک نبی کے توسل سے سوال کروں گا اور اس کی قسم دلاؤں گا، جیسے کہ بعض لوگ خاص انبیاء صالحین کی قسم کو دلانے کو جائز سمجھتے ہیں، اور اسے یہ جواب دیا جائے کہ بعض مخلوقات دوسری مخلوقات سے خواہ کتنی افضل و برتر ہو، سب اس کے لحاظ سے برابر ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اللہ کا ہمسر اور ساجھی بنایا جائے، کسی مخلوق کی عبادت کی جائے، نہ اس پر توکل کیا جائے۔ یعنی اس طرح کا واسطہ لگانا ہی اللہ تعالیٰ کا ساجی بنانا ہے۔ اب ساجی بنانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی بتوں کے سامنے کھڑے کہ ان سے حاجتیں مانگے، یا کسی غیر اللہ کو جو دنیا سے گزر گیا اس سے حاجتیں مانگے، بلکہ جیسا تعلق دلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کسی نبی، کسی ولی، کسی مخلوق، ملائکہ، فرشتوں، جنوں کے ساتھ رکھے تو یہ بھی اللہ کا ساجی بنانا ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ نہ اس سے ڈرا جائے، نہ اس کے لیے روزہ رکھا جائے، نہ اس کے سامنے سجدہ ہو جائے، نہ کسی مخلوق کی قسم دلائی جائے۔ پھر آگے ایک جگہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب الوسیلہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی قسم دیے بغیر اس کی وساطت سے اس سے سوال کرنے کی بھی علماء نے ممانعت کی ہے۔ دیکھیے اصل میں یہ کیا ہیلا کر رہا تھا کہ جب یہ پھنس گئے، اصل میں ان کا عقیدہ جو ہے نا یہ معتزلہ جہمیوں کا ہے یہ عقیدہ، لیکن یہ اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں، یا ان کے علماء ان کو سکھانے کے بعد چھپا دیتے ہیں، ان کو نہیں معلوم، یہ تو اندھے مقلد ہوتے ہیں، ان کو کیا معلوم، ان کو تو الف بھی بھالا دکھتا ہے اور اس کو لے کے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، حجت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بحث کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ عقیدہ معتزلہ جہمیوں کا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ علماء نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، نہیں اس سے مراد ہماری برکت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، قرآن بابرکت ہے، بعض مقامات بابرکت ہے، تو اب جس کو اتنا باریک علم نہیں ہوتا وہ بیچارہ پشو پیش میں پڑ جاتا ہے، یار وہ برکت سے دعا کر رہا ہے نا، ارے بھائی واسطہ مراد سے برکت ہوتی نہیں ہے، یہ تو اس نے ہیلا اور تعویل کیا ہے، کیونکہ یہ جو احادیث پیش کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، ان احادیث اور ان دلائل میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ اس سے برکت مراد ہے، بلکہ اس سے دو ہی چیزیں مراد ہیں، یا تو اس کی ذات کا واسطہ بنایا جائے اور یا مخلوق کی قسم اللہ تعالیٰ کو دلائی جائے، اور یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں، مشروع نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین سے جو صحیح مستند آثار ہم تک پہنچے ہیں وہ اس پر شاہد عادل ہیں، جو شخص یہ کام کرتا ہے اسے قرب الہی اور اطاعت کا ذریعہ سمجھ کر کرتا ہے، اس کی قبولیت دعا کا موجب سمجھتا ہے، حالانکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا تو واجب ہے یا مستحب ہے، اور عبادت اور دعاؤں میں سے وہی کچھ واجب ہے اور مستحب ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مقرر فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن کاموں کا حکم دیا ہے اور نہ تو واجب حکم نہیں دیا ہے، وہ نہ تو واجب ہو سکتے ہیں، نہ مستحب، اور نہ اجابت دعا کا سبب۔ اس مسئلے پر شرح وبست سے کلام ہو چکا ہے، پس جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور مخلوق کے وسیلے کو اجابت دعا، تقرب، اطاعت کا سبب سمجھتا ہے، وہ پرلے درجے کا گمراہ اور ایک بہت بڑی بدعت کا مرتکب ہے۔ میں نے جو بات بتایا تھا آپ کو کہ بھائی اگر یہ دیوبندی بریلویوں کے اتنا خاص عمل ہے، ہر نماز کے بعد، ہر بڑی عبادت کے بعد، اور چلتے پھرتے جذباتی جملوں میں اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں، اس کے صدقے طفیل میں، اس کے صدقے طفیل میں، تو بھائی اتنی قیمتی عبادت دعا عبادت ہے نا، اس کا طریقہ، ان الفاظوں کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے، وسیلہ توسل نہیں سکھاتے، جبکہ آپ نے سکھایا ہے۔ آپ نے کیا سکھایا؟ اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن وسیلہ بنائے، اس کے ساتھ سکھایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا، یہ ہے وسیلہ، یہ ہے توسل، یہ نہیں ہے کہ ان کی ذات کا واسطہ لگا کر پہلے مشرکین مکہ والے کام کر لینا، بدعتیوں والے کام کر لینا، گمراہوں والے کام کر لینا، اور پھر جب پکڑے جائیں تو کیا بولنے کا، نہیں اب تو برکت سے مانگ رہے تھے، تم برکت سے مانگو گے تب بھی تم نے مشرکوں والا یہ عمل کیا ہے۔ اب کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا سوائے توبہ کے، اب کوئی تعویل نہیں چلے گی سوائے توبہ کے، اور ماننا پڑے گا کہ آج تک تم بھی گمراہی کے راستے پر تھے اور لوگوں کو بھی تم برہان پور میں گمراہی کیے ہو۔ آج تمہاری ان محنتوں سے، 100 سال کی محنتوں سے جتنے لوگ اس دنیا میں گئے ہیں تمہارے عقیدے پر، تم پر، تمہاری جماعت پر اس کا وبال ہے۔
اللہ تعالیٰ تم سے، تمہاری جماعت سے پوچھے گا کہ کیوں تم نے توحید نہیں ان کو سکھائی بلکہ شرک سکھایا، اور شرک کو نعوذ باللہ توحید بنا دی. یہ ان کی چالاکی اور مکاری ہوتی ہے. توسل کے جو اختلاف جو معنی چلا آ رہا ہے معتزلہ جہمیہ سے، اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ ان کی ذات بابرکت ہے اس لیے ہم یہ واسطہ دیتے ہیں، بلکہ وہاں دو ہی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ قسم دلاتے ہیں، وہ ان کے مقام مرتبے کی اہمیت بتاتے ہیں، وہ ایک دلی تعلق قائم کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور نہیں سمجھ میں آئی گی تو انشاءاللہ پھر اس کے ایک پارٹ بار اور بنائیں گے. لیکن ہم امید کرتے ہیں اور آپ کو یقین بھی ہو جائے گا کہ اصل میں یہ تبلیغی جماعت میں جا جا کر سب حجت بنگال بن چکے ہیں. یہ توبہ رجوع نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ پھر ضد کریں گے، پھر اپنے مغالطہ دینے والے، دھوکہ دینے والے علماء کے پاس جا کر کوئی نئی تعویل ہیلا سیکھ کر آئیں گے. تم کچھ بھی کر لو، لیکن ندیم خان کی بات یاد رکھو، مولانا سعد برہانپور کے فیاض، تمہارا عمل، تمہاری جماعت کا عمل مشرکین مکہ والا عمل ہے، جس کے لیے ان کو مشرک کہا گیا تھا. صرف یہی عمل کی وجہ تھا، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح نماز پڑھتے تھے، وہ بھی تمہاری طرح کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی تمہاری طرح روزہ رکھتے تھے، وہ بھی تمہاری طرح حج کرتے تھے، وہ بھی تمہاری طرح نکاح کرتے تھے، ختنہ کرا کرتے تھے، وہ سب عمل کرتے تھے جو تم کرتے ہو. لیکن وہ صرف یہ شرک کرتے تھے کہ وہ واسطہ لگایا کرتے تھے. جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ واسطے وسیلے کے نام پر نیک لوگوں، فرشتوں، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اللہ سے جوڑا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا ہے. تو تم یہ عمل کرو گے تو تم کیسے سچے پکے مسلمان ہو؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. ہاں، اگر تمہارے دل میں رتی برابر بھی ایمان نہیں بچا ہے، کتاب اور دنیا، اللہ اور آخرت کا خوف نہیں بچا ہے، تو پھر کرو ضد ہٹ دھرمی، کرو ظلم زیادتی، اور اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کرو، لوگوں کو گمراہ کرو، ان کا وبال اپنی جانوں پر لو، اور آخرت میں سب دیکھو گے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم ادا کریں گے. ہم تمہیں تمہارے پھیلائے ہوئے شرک، تمہاری پھیلائی ہوئی بدعتوں سے روکیں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. حق جماعت ہم ہی ہیں. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، صحیح مسلم کی روایت کہ میری امت کا ایک طائفہ قیامت حق پر رہے گا. امام نووی نے امام بخاری کا قول، امام قاضی ایاز کا قول، امام حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ وہ گروہ اگر اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. تو وہ حق جماعت ہم ہی ہیں. ہم ہی تمہاری باریک سے باریک بدعت، خرافات، شرک کو پکڑ کر عوام کے سامنے لائیں گے. اولادی الحمدللہ میری گزارش ہے برہانپور میں ہر شخص سے کہ اس آڈیو کو برہانپور کے ہر گھر گھر تک پہنچائی جائے، تاکہ لوگ وہاں پر کتاب و سنت کی طرف آنے والے، توحید کو ماننے والے بنے، اور مشرکین مکہ کے کردار اور مشرکین مکہ کے عقائد کو ماننے سے بچیں. جو تبلیغی جماعت نے دین کا نام لے کر آج شیعت اور مشرکین مکہ کا منہج عقیدہ پھیلا رہی ہے، اس سے بچے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے کم فہم علم لوگوں سے، اور ایسے ان پڑھ نا سمجھ لوگوں سے، جن کو توحید کا صحیح علم نہیں معلوم، جن کو شرک کا صحیح علم نہیں معلوم، جن کو مشرکین مکہ کا کردار نہیں معلوم، اور وہ دین بتانے چلے ہیں، وہ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اور دین سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ کرنے والے مولوی ملاؤں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، برہانپور کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.